محسن بیگ صاحب، یہ جناب فیض کا جو کورٹ مارشل ہے یہ پچھلے 2 ہفتے سے خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور جب تک آپ کو پتا ہے کہ یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تو یہ تو چلتی ہی رہیں گی. تو یہ کیا خیال ہے، معاملہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ میرے تو خیال میں پہنچ جائے گا، بیکاز یہ جنہوں نے بھی ڈیسیژن کیا تھوڑا لیٹ کیا ہے. فیض صاحب کو پہلے ہی اریسٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کرائم کی جرائم کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے. جی، تو اگر تو ان کو اب انہوں نے ٹرائل شروع کیا ہے، کورٹ مارشل شروع کیا ہے، تو نیچرلی وہ کب ایسا تک تو ہو نہیں جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، مجھے اس کا نالج نہیں ہے، یہ تو حارث صاحب بہتر بتا ابھی ان سکتے سے ہیں. پوچھتے ہیں. اور یہ منطقی انجام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنچنا چاہیے، یہ منطقی انجام کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بھی جن جرائم میں ان کو پکڑا ہے یا جو بھی الزامات ہیں، وہ اگر فائنلائز ہوتے ہیں، اپروون ہوتے ہیں، اور اس کی جو سزا ہے جی، وہ میرے خیال میں تو کوئی لائف سینٹینس ہی ہوگی، اس سے کم تو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس ملک کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اور جو انریسٹ پولیٹیکلی آج تک ہم فیس کر رہے ہیں اور یہ ملک فیس کر رہا ہے، he was the only one. بیگ صاحب، لیکن بڑی باتیں چل رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فرینڈلی میچ ہے ان کا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کسی کی فیس سیونگ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخری وقتوں میں کہیں سے کوئی پریشر یا کال بھی آ سکتی ہے. دیکھیں، اگر اور ایسا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ایسا ہے نا، تو پھر اس کو پکڑنا نہیں چاہیے تھا. اگر میں تو بہت بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے کرائم میں باجوہ صاحب بھی پارٹنر ان کرائم تھے. وہ کدھر ہیں؟ وہ آسٹریا میں آج کل ماشاءاللہ. وہاں دیکھیں بڑا مسئلہ ہے، چھٹیاں گزار رہے ہیں یا ریٹائرمنٹ کے بعد کا وقت گزار رہے ہیں؟ یہ تو خیر اس کا جواب تو وہی دیں گے. لیکن اتنا عرصہ باہر رہنا، ایک کوئی بھی ہو، سرونگ ہو، اتنا ایزی نہیں ہے. جو ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو پھر اتنا عرصہ باہر رہنا تو بنتا ہے. ادھر کیا ہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، اس ملک کی خدمت کی ہے، تو رہے نا یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں نے کہا جب اتنا کچھ کیا ہے تو میجورٹی آپ دیکھیں، ہمارے پولیٹیشنز بھی اور ہمارے ماشاءاللہ بیوروکریٹس بھی اور فوجی جنرلز بھی جی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر کیوں جاتے ہیں؟ ادھر رہے. اگر آپ نے اس ملک کی خدمت کی ہے، یہ تو وہی جواب دیں گے نا. میں تو نہیں دے سکتا. کیوں جاتے ہیں آپ کی پتا ہوگا. آپ نے شو بند کروانا یا مجھے بند کروانا؟ ذرا ڈھک ڈھکا کے بتا دینا ایسے. دیکھیں، یہ فیض صاحب پہ ہی رہتے ہیں. جو فیض صاحب نے نرم سا کچھ کہہ دیں. فیض صاحب نے جو کچھ کیا ہے، یہ ظلم کیا انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اور جو پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو گیمز کھیلی ہیں، ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے، یہ حارث صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے. میں آپ کو اوریجنلی ایک پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ ISI کے ہیڈ تھے، تو جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے بیوروکریسی میں، عدلیہ میں، پالیٹکس میں، وہ اس ادارے کے تھے، وہ فیض صاحب کے نہیں تھے. لیکن فیض صاحب نے ظلم یہ کیا کہ وہ جاتی دفعہ سارے تعلقات اپنے ساتھ لے گئے، اور جو نئے آئے ان کے ہاتھ میں بیچاروں میں کچھ نہیں تھا. لیٹر بھی لکھا گیا، جج بھی اکڑ گئے، نئے والے بھی اکڑ گئے، پرانے والے بھی اکڑ گئے. یہ کیا تھا؟ اور پھر جو انسٹیٹیوشن ہے، جو اس کے ہیڈ بنے ہیں، ان کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا. میں کیا سمجھوں گا، آپ جو بات کریں کہ یہ معاملہ اب چل نکلا ہے تو بات یہیں تک رہے گی یا دور تک جائے گی؟ چونکہ جو ان کے ساتھ منسلک لوگ تھے وہ کچھ گرفتار ہیں، کچھ انڈر سرویلنس ہیں، اور انہی میں سے ایک نام عمران خان کا بھی ہے. تو بیگ صاحب، کیا وہ لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ میں یہ جو پہلے انکوائری شروع ہوئی ان کے خلاف سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ٹاپ سٹی کیس میں، اس انکوائری کے ہیڈ پہلے DG جو سی تھے یہاں پہ، عرفان ملک صاحب، وہ بنے. تو فیض صاحب نے ان کا بھی کیریئر، جو اچھے آفیسر تھے DGC سے، انہوں نے پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے ان کے 99% چانس تھے، لیکن انہوں نے اس کا کیریئر خراب کر دیا. اور وہ پہلے سرگودا گئے اور گھوم کے واپس پنڈی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ملٹری لینڈ کے ہیڈ لگ گئے. اور دیکھیے اللہ کا قانون کیسا ہے، حقائق کیسی ہے کہ انکوائری ان کے پاس چلی گئی. اچھا، ٹاپ سٹی میں تو جو کرائم انہوں نے کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. 2017 کا ہے وہ تو. ٹھیک ہے، کیا اسی کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں؟ بس نہیں، سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا. سپریم کورٹ نے آرمی کو ریفر کر دیا کہ آپ اس کی انکوائری کریں اور بھجوائیں. تو اس میں تو کوئی مطلب ایسی 2 نمبری ہے ہی نہیں ہے کہ آپ چھپ سکیں. جو دوسرا حصہ ہے نا ISPR کی، وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ایکٹ کی خلاف. دیکھیں، بہت سے DG ISI رہے، بہت سو نے کچھ کیا ہوگا، کچھ ریاست کے لیے کیا ہوگا، کچھ اپنے لیے کیا ہوگا، لیکن وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی نجی زندگی میں مصروف ہوئے. ایک بات آپ کہتے ہیں، یہ شخص باز نہیں آیا، یہ انوالو رہا.
یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ کرتا رہا. یہ ججز جوڈیشری اس کے اوپر بھی انفلوئنس کرتا رہا. اس کی کالز انہوں نے ساری پکڑی ہوئی ہیں. یہ ہر جگہ انوالو رہا. بھئی آپ ریٹائر ہو گئے, خدا کے واسطے جائیں, جا کے اپنا پیسہ انجوائے کریں, اپنی لائف انجوائے کریں. وائی یو گوئنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اچھا سر, آپ نے یہ کہا, آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ جنرل فیض حمید کے گاؤں گئے اور وہاں پہ آپ نے ان کے 8 مرلے کا گھر دیکھا اور پھر آپ نے اس کی ویڈیو بنائی اور آپ نے کہا اب میں یہ BBC کو بھیجوں گا. پھر آپ کو جناب باجوہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں, اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات ہوئی ہے یا کچھ کہا ہے جناب فیض حمید نے تو وہ معافی مانگ لیں گے. یہ کب کی بات ہے اور آپ نے جناب باجوہ کی بات کیوں مانی؟ آپ نے کیوں نہیں چلوائی وہ ویڈیو؟ اچھا ایسا ہے کہ یہ جو بھی کر رہے تھے میرے بارے میں گفتگو, تو میں ان کے گاؤں گیا. اگر آپ لطیف وال کا ٹرن لیں موٹر وے کے اوپر نیلا دلہ وہاں سے نکلیں چکوال کی طرف جاتے ہوئے, ہاں جی, وہ جو ان کے گاؤں کو روڈ جاتی ہے وہ 22 کلومیٹر ہے فرام نیلا دلہ انٹرچینج سے. انہوں نے 22 کلومیٹر کے اوپر فینس لگا کے ہر گھر کا راستہ, ہر زمین کا راستہ دونوں طرف سے بند کر دیا اپنے گھر تک 22 کلومیٹرز, اور وہ فینس لگائی گئی بزدار کے ہوتے ہوئے. میں چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس شخص کا ظلم کیا ہے اپنے گاؤں میں. مطلب یہ چھوٹے سے اس کے بھائی پٹواری تھے. یہ آپ نے جناب باجوہ کی بات کیوں مانی؟ سن لیں نا, میں نے اس ملک میں نہیں رہنا, میں چلا جاؤں اس ملک سے. آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا تو میں سارے راز آپ کے پروگرام میں کھول دوں گا. آپ سمجھ گئی بات کہ آپ نے کیوں نہیں مانی پھر؟ دیکھیں, اگر یہاں پہ کاسٹ پے کرنی پڑتی, میں نے کچھ نہیں کیا تھا پھر بھی میں جیل گیا کیونکہ عمران خان میرے سے خفا تھے. ٹھیک ہے نا, یہاں تو یہ حال ہے. فیض صاحب تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک شخص نے انٹرویو دیا کیونکہ میں سارے گاؤں کی ویڈیو بنائی, کمنٹری میں خود کر رہا تھا, میں نے BBC پہ چلانی تھی. کوئی شخص گاؤں کا میرے قریب نہیں آ رہا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ میرا یہ گھر ہے جی, اس کے گھر کے گیٹ کے اوپر پلر لگا کے فینس لگا دی گئی کہ وہ گھر جا ہی نہیں سکتا. اس نے کہا یہ میرا گھر ہے, میں ڈاکٹر ہوں اور یہ ظلم ہے. اس کا میں نے کوئی 3-4 منٹ کا انٹرویو تھا. لوگوں نے بتا دیا کہ یہ شخص میرے سے بات کر رہا تھا. اگلے دن وہ اس کو اریسٹ ہو گیا ایک فالٹ فیک کیس میں. بات یہاں پہ اور یہ 8 مرلے سے 600 کنال کے فارم ہاؤس تک آپ جا کے دیکھیں معاملہ کیسے پہنچا. میں نے اس کا نام بھی رکھا تھا جرنی ٹو دا ویلتھ, کہ یہ بندہ اتنی جلدی امیر کیسے ہوا نوکری میں رہتے ہوئے. پہلا کیس ہے یہ جو ایسے جلدی وہ امیر ہو گیا؟ نہیں, وہ لسٹ بھی کافی لسٹ لمبی ہے نا, جائیدادیں نظر آتی ہیں, منی ٹری مانگو تو ایک بات جو ہے, بہرحال میں بتا دوں پہلے اس ڈاکٹر صاحب کا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں جی. وہ ہم نے کوشش کی, میں تھوڑا گلٹی فیل کر رہا تھا تو میں نے ہیلپ کر کے اس کی بیل کروائی. اس کو پھر پکڑ لیا. جب وہ سیکنڈ ٹائم گیا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ جیل میں ڈیتھ ہوگی اس کی. اس کا بھی کیس اس شخص پہ چلنا چاہیے. اب جہاں تک بات ہے نا کیوں نہیں چلائی, تو میں نے آ کے کہا, باجوہ صاحب نے جب مجھے بلایا تو میں نے کہا جی اس نے ایک دن میں بلو ایریا سے 45 اسٹینڈنگ ایئر کنڈیشن خریدے ہیں, اس کے بعد پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی 600 کنال کا فارم ہاؤس بھی بنایا. تو انہوں نے کوئی بات نہیں, میں کرنل تھا تو میں نے بھی بنا لیا. کیا بات ہے, دس واز دا جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, دیکھیں اس ملک میں حقائق پہ بات کرنا میں کر سکتا ہوں, الحمدللہ آئی ہیو اے نالج. مقصد یہ ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی, تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے لندن رہا ہوں. ٹھیک, میرے بال بچے بھی ہیں, میرا بزنس بھی ہے, وہ تو خیر ماشاءاللہ تباہ ہو گیا کافی حد تک, تھوڑا سا رہ گیا, اب دیکھتے ہیں وہ کب تباہ ہوتا ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, اور مور اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل 99+ HD نیوز کو سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.